ٹوڈیز سیشن، آج کا سیشن، آج کے سیشن کا پہلا لفظ ہے رب۔ رب کی معنی عام طور پہ سب کو پتا ہے، لارڈ۔ اردو میں معنی ہے پروردگار، پالنے والا، اور ایک اور معنی بھی آتی ہے مالک۔ فریکوینسی کیا ہے جی؟ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 975 مرتبہ جی یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کا 27% تک پہنچ گئے جی، ماشاءاللہ۔ ایگزامپل کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی، نیچے لکھا ہوا ہے and pronounce the greatness of your Lord، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ تو لارڈ اور پروردگار رب کی میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ کبر، تکبیر، اس کی معنی بھی آتی ہے اکثر لوگوں کو کہ بڑائی بیان کرنا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ من ہے۔ دیکھیں پہلے جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا وہ تھا من، میم کی زیر کے ساتھ، اور یہاں پر ہے من۔ اس کو جو ہے وہ غور کریں کہ من الگ ہے اور من الگ ہے۔ من کی معنی ہوتی ہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں بھی جس طرح ہو کوسچن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو از ہی، لیکن کبھی کبھار درمیان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کم دا پرسن ہو کل زید، یا ہو کل احمد، ہو کلڈ احمد، ٹھیک ہے؟ یا کیم دا پرسن ہو کلڈ احمد، وہ بندہ میرے پاس آیا جس نے احمد کو مارا تھا۔ تو درمیان میں بھی ہو استعمال ہوتا ہے، یہ کوسچن کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو کبھی شروع میں استعمال ہوتا ہے کوسچن کرنے کے لیے، اور کبھی جو ہے درمیان میں استعمال ہوتا ہے ہو۔ تو من بھی اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے وہ قبر کا سوال سنا ہوگا نا، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، یہ کوسچن کے لیے۔ اور نیچے جو ایگزامپل ہے اس میں جو ہے وہ درمیان میں استعمال ہو رہا ہے، یہ کوسچن کے لیے نہیں ہے، سوال کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اردو میں کون، ٹھیک ہے؟ یہ کوسچن والے من کا لفظ ہوگا، مانا ہوگا کون۔ اور جو کوئی یا وہ جس، یہ جب درمیان میں استعمال ہوگا تو جو کوئی اور وہ جس میننگ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ 824 مرتبہ۔ یہ سیکھنے کے بعد 28% سیکھ گئے۔ چلیں جی، ابھی 1% بڑھ رہا ہے، پہلے 4 4 3 3 بڑھ رہا تھا جی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، then for the one who had rebelled، تو وہ جس نے سرکشی کی۔ تو یہاں پر جو ہو استعمال ہو رہا ہے انگلش میں، یہ من کی معنی ہے، اور تو وہ جس نے، یہ جو ہے اردو میں من کی میننگ ہے۔ اس کے بعد ہے بی۔ یہ بی جو ہے نا، جیسے ہم بھی ہی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہی جو استعمال ہوتا ہے، یہ شروع میں جو بی ہے نا، بی، اس کی میننگ ہے وتھ، بائی، ٹھیک ہے جی؟ اور اردو میں سے، ساتھ، ذریعے، اور ہی جو ہے نا وہ پروناؤن ہے، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں نا ہی، وتھ ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے نا بھی کی معنی یہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، کتنے دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 819 مرتبہ۔ پروگریس، چلے بھائی 29 تک پہنچ گئے۔ اشدد بھی ازری، انہینس وتھ ہم مائی اسٹرینتھ، کہ یہاں پر جو ہے جو وتھ میننگ ہے وہ بھی ہی، دیکھو وتھ ہم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بھی ہی، میں نے بتایا ہی پروناؤن ہے، ان کے ذریعے، دیکھو ذریعے جو معنی ہے وہ کس کی ہے؟ بی کی ہے۔ میری طاقت مضبوط کر دیجئے۔ چلے جی، اس کے بعد لفظ ہے الہ۔ الہ کی معنی ہے ٹو، ٹو ورڈ، انٹل، فار، یہ سب اس کی معنی آتی ہے، تک، طرف، یہ معنی ہے الہ کی۔ کتنی دفعہ؟ 742 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چلے جی، 30% سیکھ گئے، ٹھیک ہے؟ الہ قدر معلوم، ٹھیک ہے؟ فار اے نون پیریڈ، تو یہ فار جو ہے وہ الہ کی معنی ہے۔ پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا۔ اور آج اس سے یہ ہے کہ انسان جب پہلے ماں کی پیٹ میں جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال
تو یہاں پر یہ جو تک ہے، یہ تک میننگ ہے الہ کی، یہاں پر تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ان، دیکھیں اب دیکھیں کچھ ملتے جلتے لفظ ہیں۔ کل آپ نے پڑھا تھا ان، اس کے نون پہ شد تھا جس کی معنی تھی بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے ان کا لفظ ہے ان، اس کے نون پہ جزم ہوتی ہے، اس کی معنی ہے بٹ اف، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ اف کی معنی میں استعمال ہوتا ہے جب شروع میں ہو، اور درمیان میں ہو تو بٹ کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگر نہیں بس۔ ان انت الا نذیر، یو آر بٹ اے وارنر، تم تو بس، تو یہ بس میننگ کس کی ہے؟ ان کی ہے۔ اوپر انگلش میں بٹ جو ہے وہ ان کی میننگ ہے۔ ہاں جی، اللہ، اللہ اللہ جو ہے ایکسپٹ کی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مگر، سوائے، اگر نہیں، یہ میننگ استعمال ہوتی ہے۔ اگر نہیں، اس کو ہم اردو میں دوسرا بھی کہتے ہیں وگرنا، ٹھیک ہے نا، وگرنا کہتے ہیں نا، تو وگرنا بھی اگر نہیں، وگرنا ایک ہی چیز ہے جی۔ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 664 مرتبہ۔ چلے جی 32% ہو گئے۔ الا المصلین، ایکسپٹ دا پرفارمنس آف صلاح، تو یہ ایکسپٹ اللہ کی معنی ہے۔ مسلین، مسلی نمازی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صلاۃ، مسلی، اتنا تو ہمیں بھی تھوڑا بہت پتا ہے جی۔ جی، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں، اب یہ مگر جو ہے اللہ کی معنی ہے۔ چلے جی، اس کے بعد ہے ان، دیکھو دوسرا ایک جیسا لفظ آ گیا، ایک تھا ان شد کے ساتھ، ٹھیک ہے، جزم کے ساتھ، لیکن اس کے یہ الف پر زیر تھی، یہ 16 نمبر ورڈ دیکھیں، ان، ان کی معنی تھا اگر۔ دوسرا ہے ان، ان دیٹ، ٹو، کہ، یہ کہ، کیونکہ، یہ اس کی میننگ میں آتا ہے۔ چلے جی، کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ 613 مرتبہ۔ فریکوینسی آپ کی 32 ہی رہی، 32 سے کچھ پوائنٹ بڑھے۔ چلے جی، پوائنٹ 32.84، پہلے 32 تھی نا، ہاں جی 32.05 تھی۔ الرآہ استغنا، because he deems himself to be free of need، تو یہ جو ہے ان، ٹھیک ہے، ان کی میننگ جو ہے اس میں بیکاز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بیکاز بھی لکھنا چاہیے تھا۔ چلے جی، ہاں جی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ آپ اس کا جو ہے نا دیٹ ٹو ان کی ایک میننگ جو ہے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں کہ اس کی بیکاز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بیکاز کی معنی میں یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس نے اپنے پروردگار کو، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا۔ اب یہ کیونکہ میننگ ہے ان کی۔ اس کے بعد ہے آمن، آمن، دیکھیں بات سمجھیں، آمن یہ ایمان سے نکلا ہوا ہے، یہ جو ٹو بلیو ہے نا، اس کا ورب لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت پاسٹ ٹینس ہے۔ ٹو بلیو جو ہے اس کو عربی میں ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آمن اس کا پاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر پلیورل کے لیے استعمال ہو تو اس کا ہوگا آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا آمن ہوتا ہے سنگولر پاسٹ ٹینس کے لیے، ٹھیک ہے، اور پلیورل ہوگا آمنو، اور اگر یہ پریزنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، یا فیوچر کے لیے آئے تو اس کو آتا ہے یؤمنو سنگولر کے لیے، یؤمنون پلیورل کے لیے، ٹھیک ہے، آمن اس کا ایمان، یہ ورب ہے اس کا، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہوگا اس کا آمن سنگولر کے لیے، پاسٹ ٹینس سے پلیورل کیا ہوگا؟ آمنو، اور اس کا جو ہے وہ جو ہے پریزنٹ اور فیوچر وہ کیا ہوگا؟
یؤمنو سنگولر کے لیے، اور یؤمنون یہ پلورل کے لیے، ٹھیک ہے. ٹو بلیو وہ ایمان لایا، اس نے امن دیا، امن کی معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی. 537 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، 33% ہو گئی پروگریس. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ so there were some who believed. اب دیکھو believed، آمن اس کی past tense آ گیا نا، believed، ٹھیک ہے نا. چنانچہ ان میں سے کچھ ایمان لائے، ٹھیک ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ آمن ہے، تو جب بعد میں یوز استعمال ہوں گے نا لفظ، تو آمن میں جو یومن آ گیا، ایمان آ گیا، ساری چیزوں جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے مثالوں میں کہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ نوٹ ضرور کر لیا کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ لفظ ہے ذالک. ذالک کی میننگ ہے دیٹ، مانا وہ، یہ، یہی، اس، ٹھیک ہے جی. عتل بعد ذالک زنیم، ہرش اینڈ آفٹر آل دیٹ. جی اس کی پروناؤنسیشن کیا ہوگی؟ نوٹریس. چلے جی. بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی کو برا بھلا کہہ رہے، پتہ ہے کس کو برا بھلا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی نا، اللہ نے اس کو جواب دیا ہے، اور اس کو ایسے سمجھے برے بھلے الفاظ گئے کہ تو نے میرے محبوب کو برا بھلا کہا. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے برا بھلا کہا. بد مزاج ہے، نچلے نسب والا، یہ اس طرح کے لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی. تو یہاں پر دیٹ، انگلش میں دیٹ مانا ہے کیا؟ کس کی؟ ذالک کی. اور اس، یہ میننگ ہے ذالک کی. چلے جی. اس کے بعد لفظ ہے عن. عن اس کی معنی ہے فرام. فرام کی ایک معنی من کی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، من کی، وہ پہلا لفظ تھا من. تو عن بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے، دونوں فرام کے لیے آتے ہیں. لیکن عن کی ایک خصوصیت ہے، یہ اباؤٹ کے بارے میں بھی آتا ہے، اباؤٹ کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. سے وہی مین کی معنی ہے، اور بارے میں اباؤٹ. چلے جی. 465 مرتبہ استعمال ہوا ہے، پروگریس یہ ہو گئی. عن المجرمین، اباؤٹ دا گلٹی پرسنس. تو اباؤٹ یہ میننگ ہے کس کی؟ عن کی. مجرموں کے بارے میں، اب یہ بارے میں یہ معنی ہے عن کی. اس کے بعد ہے ہوا. ہوا کی معنی ہے ہی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ، یہ پروناؤن ہے جو ایسے سمجھیں تھرڈ پرسن کے لیے اور سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تھرڈ پرسن کے لیے انگلش میں جیسے مختلف استعمال ہوتے ہیں نا، ہی بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی کو اگر سبجیکٹ نہیں آبجیکٹ بنائے تو یہ ہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کی ملکیت بتائیں یا اس کی کوئی چیز ہونے کو بتائیں، ٹھیک ہے، تو ہز ہو جائے گا. تو اس طرح عربی میں بھی چینج ہوتا ہے، یہ ہوا ہی کی معنی میں، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ گول ہا بن جاتی ہے، جیسے آپ نے بی ہی پڑھا تھا نا، بی ہی، تو یہ ہم کی معنی میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے، اسی طرح گول ہو جائے تو پھر جو ہے ہز کی معنی میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ ہے. باقی پروناؤن جو ہے نا وہ تینوں جو ہے صورتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوا جو ہے وہ اس کی دو ہی صورت ہے، ایک ہوا والا اور ایک گول ہا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ گول ہا جہاں پر بھی آئے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی پروناؤن ہے. بات آ گئی سمجھ میں جی. اس کے بعد فریکوینسی 464 مرتبہ، پروگریس اتنی ہو گئی. وَهُوَ يَخْشَى while he fears Allah، اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے. تو یہ ہی اور وہ، یہ میننگ ہے ہوا کی. چلے جی. بڑی مثالیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
دیکھیں کتنے لفظ آپ سیکھ چکے ہیں. ہاں، ان کی معنی ہے اگر، ٹھیک ہے نا. تو فا کی معنی ہوتی ہے سو، ٹھیک ہے نا. چلے جی، سو اف دے ٹرن اوے، تو یہ سو جو میننگ ہے یہ ان کی میننگ ہے. اور نیچے دیکھیں پھر بھی اگر، تو یہ اگر ان کی معنی میں ہے. تولو، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ دیں، ٹھیک ہے. فقل، اب دیکھو یہ قال آپ نے پڑھا ہے نا، قال، اسی سے ہی جو ہے حکم کا صیغہ ہوتا ہے قل. یہ بھی وہی چیز ہے. مانا کہو، قال ہوتا ہے کہا، یا قل مانا کہتا ہے یا کہے گا، قل مانا کہو. ہم نے پڑھا نا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. تو یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں، جو ایک جیسے لفظ ہیں تو وہ اسی میں سے ہی ہوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ شیپ تبدیل ہوتا ہے. کہہ دو کہ میرے اللہ، اللہ ہم نے پڑھ لیا، میرے لیے اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لا کی معنی ہو رہی ہے نہیں، ٹھیک ہے. لا الہ الا ہو. اب یہ اس کے سوا، الا ہو کی معنی کیا ہے؟ اللہ کی معنی سوا، ایکسپٹ پڑھا تھا آپ نے، سوا. اور ہو اس کے، ٹھیک ہے نا، اس کے سوا. تو سینٹینس بنانے کے لیے اس کی میننگ بنا دی، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، علیہ توکل، تو اسی پر. اللہ آپ نے پڑھا، اللہ آج ہی پڑھا ہے میرے خیال میں، یا کل پڑھا تھا جی؟ ہاں کل پڑھا تھا جی. تو اللہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ مانا آن، پر، اوپر. علیہ ہی میں نے بتایا پرونان وہی ہوا کا شیپ تبدیل ہو گیا، ہی اس پر، ٹھیک ہے. توکل تو میں نے توکل کی، واہ ہوا، ٹھیک ہے. واہ ہوا نیچے دیکھتے ہیں چلے اردو میں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کی ایک ہی بات ہے. اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. وہ ہوا کی معنی ہے وہی، رب اس کی معنی ہے مالک. اور عرش عظیم، نیچے عرش عظیم ویسا ہی لکھا ہوا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. چلے جی دوسری مثال. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تو اس میں بھی دیکھو علم ترى، الہ کی معنی کیا بنا تھا؟ طرف، ٹھیک ہے نا، کی طرف. اب نیچے اردو میں دیکھتے ہیں، لمبی آیتیں ہیں تو انگلش آپ جو ہے نا وہ پھر انگلش بھی دیکھ لیں، اردو میں ہی ہم پہلے کر لیتے ہیں. اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اب کو لکھا ہے نا، کو، تو الہ کی معنی کو یا کی طرف دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ طرف. اب الذین، یہ الذی سے نکلا ہوا ہے، میں نے بتایا جمع الذین آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان وہ جو، اس کی الذین کی معنی ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں. اب دیکھو جو، یہ جو الذین کی معنی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو، یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے. دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان لائے. یہ آمنو کی معنی میں، انہم آمنو، بے شک وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے. بما، جو. اب بھی ماں کی معنی کیا ہے؟ جو، اس کے ساتھ جو. اب جو ہے اگر لفظی معنی کرے تو بے کی معنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ساتھ، اس کے ساتھ جو. انزل الیک، الیک معنی آپ کی طرف، جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے، تم پر نازل کیا گیا ہے. انہوں نے محاورے کی معنی کی ہے، لیکن اصل جو لفظی معنی ہے جو اتارا گیا، الیک آپ کی طرف. اب الیک، الہ کی معنی کیا ہے؟ طرف. وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبل کا، ٹھیک ہے، تجھ سے پہلے والے لوگ. اب سے جو ہے نا، اب نیچے آتے ہیں چلے. جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر جو
بھی تم سے پہلے. اب من کی معنی کیا تھی؟ سے پہلے پہلا لفظ تھا. ٹھیک ہے، نازل کیا گیا تھا. یریدون ان یتحاکموا الی اللہ، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب حالت یہ ہے کہ یہ کہ جو ہے نا وہ ان کی میننگ ہے. اوپر آپ ان کی میننگ دیکھیں نا تو اس میں کہ بھی آیا تھا. میں دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ. یہ انی ان اوپر تھا، یہ رہا ان کہ. ٹھیک ہے نا. تو کہ جو معنی ہو رہی ہے یہ کس کی ہو رہی ہے؟ ان کی. الت طاغوت، طاغوت کی طرف. ٹھیک ہے. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ، یا حکم دیا گیا تھا کہ. یہ کہ کس کی معنی ہے؟ ان، کہ اس کا کھل کر انکار کریں، کفر کریں، انکار کریں. ٹھیک ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس میں بھی کہ آئے گا. اور شیطان چاہتا ہے کہ، آ گیا نا، یہ ان کی معنی ہے، انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے. چلے جی. اس کے بعد فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ٹھیک ہے. اب فمن، اب فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو اس کے علاوہ. اب جو ہے نا من، آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی ایک دو بندے ایک ٹائپ کر دیں، مجھے پتا چلے کہ آواز میری صحیح آ رہی ہے. یس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ فواد صاحب. چلے جی. فمن ابتغا، اب فمن. ٹھیک ہے. بٹ دا ون ہو، اب جو ہو مانا ہے وہ کس کی ہے؟ من کی. انگلش میں کہیں البتہ جو. اب یہ جو مانا ہے من کی. جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں. اب یہ ان جو مانا ہے نا، ان یہ ذالک کی مانا ہے. بٹ دا ون ہو سیکس بیونڈ دیٹ. ٹھیک ہے. اب دیٹ جو مانا ہے کس کی ہے؟ ذالک کی مانا ہے. وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. چلے جی. چوتھی مثال. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ٹھیک ہے. پہلے پہلے کیا ہے؟ اف. یہ اف کس کی معنی ہے؟ ان کی معنی میں ہے. ینصرکم اللہ، ینصر معنی نصرت، مدد. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تمہاری مدد کرے، تو اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. دیکھو لا کی معنی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو فلا غالب لکم. ٹھیک ہے نا. تو غالب کی معنی بھی ہمیں پتہ ہے، اور لکم کی معنی ہے تمہارے لیے یا تمہارے اوپر. کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. دیکھیں آپ دیکھیں نا، لام لا کی معنی پڑا تھا لیے، تو کبھی کبھار جملے میں معنی کرنی پڑتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ تم پر بھی کر لیتے ہیں اس کا معنی. ٹھیک ہے نا. بہرحال غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ. وَإِن اب دوبارہ اگر آئے گا، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے؟ اب یہ تو کون فمن کی معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور انگلش میں دیکھیں تو دوسری لائن میں یار who is there to help you after that. ٹھیک ہے نا. فمن ذا الذی، اب الذی کی معنی ہے جو. ٹھیک ہے نا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. دیکھو ینصر بتا دیا مدد کی معنی میں تھے، بعد معنی بعد میں. ٹھیک ہے. وعلی اللہ، اور مومنوں کے چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر، دیکھو اللہ پڑھ لیا ہم نے اور پر بھی پڑھ لیا، بھروسہ رکھیں. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں مثال، عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے ٹولیاں بنا کر. اب یہ سے جو ہے نا، عن الیمین دائیں طرف سے، یا سے عن کی معنی ہے، اور بائیں طرف سے، یہ سے عن کی معنی ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی، پہلے دن آپ جو ہے وہ 26% سیکھ گئے. آج کے لیسن میں آپ نے 9% اور 9.5% اور قرآن مجید کا کچھ حصہ سیکھ لیا. ٹوٹل ہو گئے 35.35%. چلے جی، آپ کو ایک جو ہے وہ ہوم ورک دیں کیا؟ اسائنمنٹ دینے کو دل کر رہا ہے کہ آپ تلاوت تو کرتے ہیں، تو آپ بھی کوئی بھی ایک آیت ایسی تلاش کر کے لائیں جس آیت کے اندر آج اور کل جو الفاظ پڑھے ہیں ان میں سے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. آپ بہت بڑی آیتیں ڈھونڈ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، کم از کم 2 ہوں. جس کے جتنے زیادہ ہیں تو وہ اس کا اتنا اچھا کام ہوگا. تو دیکھتے ہیں کون زیادہ ڈھونڈ کے لاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اس میں کتنے لفظ آ گئے ہیں ایک ہی آیت میں. تو میں نے آپ کو ٹارگیٹ دیا ہے 2 کا. ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ بھیج دیں، تصویر نکال کے یا کچھ بھی کر کے. جو ہے اگر آپ جو ہے PDF بنا کے بھیجیں، تصویر نکال کے بھیجیں، جیسے بھی بھیجیں. کچھ لوگ اسلام 360 میں استعمال کرتے ہیں، تو اسلام 360 کے اندر تو باقاعدہ ایک خوبصورت طریقے سے شیئر ہوتا ہے. بہرحال، تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ہوم ورک ہے. اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی، وہ لفظ آپ بار بار دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے تو آپ کو تھوڑے یاد رہیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی چلے جی، میں مائک سب کے آن کرتا ہوں. کوئی سوال کرنا ہو تو سوال آپ کر سکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ چلے جی، مائک کوئی آن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جی. میں نے الاؤ کر دیا ہے ابھی. کوئی بھی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو جی. کوئی ایک بتائے، ان میوٹ ہو سکتا ہے، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ الاؤ ہو گیا ان میوٹ؟ نہیں، کوئی ایک ان میوٹ ہو کے سلام ہی کر دے بھائی، بتا دے بھائی کہ ان میوٹ ہم ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں نہیں ہو رہے ان میوٹ سارے. ہاں میں نے کیا تو ہے. ہاں چلے، ہاں اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے، اب ان میوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چلے جی، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ فواد میمن صاحب، چلے جی پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ فرسٹ نمبر والے جو ورڈ تھے وہ بھیجنا، وہ دیکھ کے دکھانا، اسکرین شاٹ لینا. وہ بھیجیں؟ اصل میں وہ اس کا ویڈیو جو میں نے لنک بھیجا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، وہاں سے اسکرین شاٹ بھی نہیں آرام سے نہیں، مل لگ جائے. آج کا جو شروعات کے 10 منٹ جو چل رہے تھے نا ورڈس، وہ مس ہو گئے. بیک آج کرنا، سلائڈ بیک کرنا. اچھا، سلائڈ بیک کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بیک کرتا ہوں. بیک. اور بھی؟ اور پیچھے؟ سر ایک پیچھے. چلیں شروع سے آ رہا ہوں. یہ رہا ایک، یہاں سے شروع ہے. اوکے سر. اوکے سر، اسکرین شاٹ لے لیا سر بس. اس کے لے لیے نا؟ اچھا، وہ 11 تو جی کل پڑھے تھے نا ہم نے، آج 12واں سے شروع ہوا ہے. ٹھیک جی ہے جی جی. سر، وہ ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، کسی اور کا کوئی سوال ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا. چلے میسج بھی ہیں 1 2 دیکھتے ہیں بھائی. چلے ٹھیک ہے جی. چلے بھائی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.